اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ و طالبات، میری طرف سے آپ تمام اسٹوڈنٹس کو بی ایڈ فرسٹ ایجوکیشنل میئرمنٹ اینڈ ایویلویشن کی کلاس میں خوش آمدید. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ٹولز آف میئرمنٹ اینڈ ایویلویشن ہے. اس میں ہم ڈفرینٹ ٹولز کے بارے میں سرسری پڑھیں گے کہ کون کون سے ٹولز ہم میئرمنٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں. یہ 6 ہیں ہمارے پاس یہاں پہ اس کورس میں، ویسے تو اس سے زیادہ ہیں لیکن یہاں پہ ہم صرف 6 کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے آبزرویشن ہے، پھر انیکڈوٹل ریکارڈز ہے، اس کے بعد چیک لسٹ ہے، ریٹنگ سکیل یا اسے دوسرے الفاظ میں لیکٹ سکیل بھی کہتے ہیں، انٹرویو ہے اور کویسچنئرز ہے. سب سے پہلے ہم آتے ہیں آبزرویشن پہ. آبزرویشن کے بارے میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم ایجوکیشن سائیکالوجی میں ایڈوانس ہیومن ڈیولپمنٹ اینڈ لرننگ میں ہم نے اس پہ کچھ بات کہی بھی تھی. یہاں پہ وہی بات ہے کہ آبزرویشن کسی بھی خاص وقت کے ڈیٹا کو اکٹھا کرنے کے لیے مشاہدہ کیا جاتا ہے، اور یہ مشاہدہ پھر ہمیں یہاں سے ڈیٹا ملتا ہے اور اس ڈیٹا کی بنیاد پہ پھر ہم بات کرتے ہیں. یہ ڈیٹا ہمیں ڈائریکٹلی ملتا ہے ان لوگوں سے کہ جن کی ہم مشاہدے کرتے ہیں، اور ہم آئی وٹنس ہوتے ہیں اس ایونٹ کے، جو کہ فرسٹ ہینڈ ڈیٹا ہمیں مل جاتا ہے. یہ بہت زیادہ نیچرل ڈیٹا گیدرنگ کا طریقہ کار ہے، اور ڈائریکٹ آبزرویشن ہر وقت پاسبل بھی ہے اور یہ پریفر بھی کی جاتی ہے. آبزرویشن اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ڈیٹا کو ڈائریکٹ کلیکٹ کیا جائے اور کم وقت میں زیادہ ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے، اور ہم خود فرسٹ ہینڈ ان دا ریئل لائک سچویشن میں یہ ڈیٹا کلیکٹ کر سکیں، اور ڈیٹا جو ہو وہ نیچرل سیٹنگز میں ہو. ٹائپس آبزرویشن کی ویسے تو 4 ٹائپس ہو سکتی ہیں. ایک ہے اسٹرکچرڈ اینڈ انسٹرکچرڈ، پارٹیسپینٹ اینڈ نان پارٹیسپینٹ. اسٹرکچرڈ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے تمام کی تمام باتیں ڈیسائیڈ ہو چکی ہوں کہ اس طریقے سے ہم نے آبزرویشن کرنی ہے، پلاننگ کر کے، یعنی مکمل پلاننگ، اور اس کا ایک پورا روٹ میپ بنایا گیا ہو، آؤٹ لائن بنے ہوئے ہوں، اور اس پہ آپ عمل کرتے ہو تو اس کو ہم اسٹرکچر کہتے ہیں. انسٹرکچرڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیسائیڈ تو کیا ہے کہ میں نے آبزرویشن کرنی ہے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اس میں ویریشن آتی رہتی ہے، نئی چیزیں آپ انکلوڈ کر لیتے ہو، کچھ ایکسکلوڈ کر لیتے ہو، تو وہ انسٹرکچرڈ آبزرویشن ہے. پارٹیسپینٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس آبزرویشنل گروپ جس کا آپ آبزرویشن کر رہے ہو، آپ خود اس میں شامل ہو جاتے ہو اور پھر اس میں سے آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہو. نان پارٹیسپینٹ کا مطلب یہ ہے کہ جس گروپ کا آپ آبزرویشن کر رہے ہو ان لوگوں کو آپ کا پتہ نہیں ہوتا، آپ اس گروپ کا ممبر نہیں ہوتے، اور آپ باہر سے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہو آبزرویشن. اگر آپ نے ہالی ووڈ کی یا بالی ووڈ کی موویز دیکھی ہو، جب بھی انویسٹیگیشن ہوتی ہے کسی کریمنل سے تو وہ بھی یہی 2 طریقے استعمال کرتے ہیں. یا پارٹیسپینٹ استعمال کرتے ہیں کہ خود شامل ہو جاتے ہیں اس گروہ میں، کریمنلز کے گروہ میں، اور پھر ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. یا پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ جب وہ اس گروہ کے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں تو ایک کمرے میں بند کر لیتے ہیں، ایک بندہ اس سے کویشچن آنسر کرتا ہے، اور باہر سے لوگ 4-5 بندے اس شیشے سے جس سے دوسری سائڈ پہ نظر نہ آئے اس میں کھڑے ہو کر وہ آبزرو کرتے ہیں. سائیکالوجسٹ بھی ہوتے ہیں وہاں پہ، اور پھر اسی آبزرویشن کی بنیاد پہ وہ ڈیٹا کلیکٹ کر کے اپنی رائے قائم کرتے ہیں. انیکڈوٹل ریکارڈز جو ہے وہ ایک ڈیٹیلڈ ڈسکرپٹیو نیریٹو ریکارڈڈ آفٹر اسپیسیفک بیہیویئر اور انٹریکشن جو ہوتا ہے. یعنی آپ کا کسی کے ساتھ، کسی فرد کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی، یا کسی فرد نے کوئی بیہیویئر ظاہر کیا، اور اس کے بارے میں آپ نے ایک رپورٹ تیار کی، اسے انیکڈوٹل ریکارڈز کہتے ہیں. اچھا، یہ ٹیچرز کو انیکڈوٹل ریکارڈز انفارم teachers as they plan learning experiences, provide information to families and give insights into identifying possible developmental delays. اس کے ذریعے ٹیچرز کو بھی پتہ چلتا ہے، فیملیز کو معلومات حاصل ہو جاتی ہیں، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ یہاں پہ کیوں آہستہ ہو رہی ہے، رک رہی ہے، کوئی اس کے وجوہات کیا ہیں. An anecdotal record is an observation that is written like a short story. شارٹ اسٹوری کا ذرا لکھ دیتے ہیں آپ لوگ اسے اگر آپ انیکڈوٹل ریکارڈ بناتے ہو. They are descriptions of incidents or events that are important to the person observing. جس کی آپ آبزرویشن کر رہے ہو اس کی لائف کی جو
इंसिडेंट्स हैं उसके बारे में आप डेटा कलेक्ट करते हो, लिख लेते हो. एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स आर शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव एंड एज एक्यूरेट एज पॉसिबल. ये ज़्यादातर बहुत बेहतरीन होते हैं. ऑब्जेक्टिव टाइप ये है कि जो कुछ आपको नज़र आया, जो आपने ऑब्जर्व किया, आप उसी को रिटन फॉर्म में लेके आ जाते हो. एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, इसमें आइटम्स एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या है, टू रिलेट द इंसिडेंट करेक्टली फॉर ड्राइंग इन्फ्रेंसेस द फॉलोइंग आइटम्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड. ये चीज़ें आप इसमें शामिल कर लेते हो. द फर्स्ट पार्ट ऑफ एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड शुड बी फैक्चुअल, सिंपल एंड क्लियर. वो फैक्चुअल होना चाहिए, फैक्ट्स पे मबनी होना चाहिए, आसान अल्फाज में होना चाहिए, वाज़ेह होना चाहिए. जो मांगे अल्फाज उसके में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए. उस पर आप स्टूडेंट का नाम लिखते हो, या यूनिट हो गया, या वार्ड हो गया, या डिपार्टमेंट हो गया, वो लिख लेते हो, डेट और टाइम लिख लेते हो, और फिर एक छोटा सा रिपोर्ट लिख लेते हो कि क्या हुआ है, किस तरह हुआ है, किस वक्त हुआ है, क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैं. तो वो तमाम उस रिकॉर्ड में आ जाती हैं. इसके बाद आ जाते हैं हम, सिंपल चीज़ है चेकलिस्ट. चेकलिस्ट बड़ी सिंपल है. चेकलिस्ट का मतलब ये है कि आपके पास ऑलरेडी एक लिस्ट बनी होती है अल्फाज की, फ्रेजेस की, सेंटेंसेस की, पैराग्राफ्स की, और फिर आप क्या करते हो, जो काम हो रहा होता है तो उसमें से आप टिक मार्क करते रहते हो कि हाँ ये हुआ है, ये नहीं हुआ. इसकी आसान और सादा मिसाल यही है, जब आप किसी जगह पे जाते हो, फॉर एग्जांपल आप टूर के लिए जा रहे हो, तो टूर के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, वो तमाम चीज़ें आपने एक लिस्ट बना ली. फिर जब आप पैकिंग करते हो तो उस वक्त आप चेक करते हो कि ये चीज़ रखी गई है कि नहीं. तो जो रख दी गई है उसको टिक कर लेते हो, येस कर लेते हो, और जो अवेलेबल नहीं होती उस वक्त उसको क्रॉस कर लेते हो, तो उसका आप अरेंजमेंट कर लेते हो. इसी तरह ये काम आती है. इवन आप किसी टीचर की ऑब्जर्वेशन करते हो क्लास की, उसमें भी ये काम आ सकती है ये चेक लिस्ट, उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो. इसके अलावा आप जब किसी चीज़ के लिए अप्लाई करते हो उसमें भी यूज़ हो सकती है. यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी ये चीज़ चेकलिस्ट यूज़ होती है कि जब आप एंट्री करते हो तो उसके लिए भी वो चेकलिस्ट बना सकते हैं कि आपका नाम वगैरह सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपके पास हैं कि नहीं है. एडमिशन फॉर्म जब आप सबमिट करते हो तो चेकलिस्ट उसके एंड पे अक्सर होता है कि क्या आपने उसमें तस्वीरें अटैच की हैं, सर्टिफिकेट अटैच किए हैं, वो तमाम की तमाम एक चेक लिस्ट बनी होती है उसमें. तो ये चेकलिस्ट हो गया. अच्छा, चेकलिस्ट का असल मकसद क्या है, ताकि आपको पता याद आए कि कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स या सिचुएशन, हमें उसको पता हो कि वो कोई चीज़ हमें रह ना जाए. बस इसका असल मकसद ये है. नॉर्मली हम जर्नी पे, बर्थडे पे, पासपोर्ट सबमिटिंग, एग्जामिनेशन फॉर्म्स, एडमिशन फॉर्म, इन तमाम की तमाम में चेकलिस्ट यूज़ हो जाती हैं. अच्छा, अब आ गया हमारे पास रेटिंग स्केल. रेटिंग स्केल को हम लिकर्ट स्केल भी कहते हैं. अच्छा, लिकर्ट स्केल, सिंपल बात इसकी ये है, इसमें आपके पास 5 ऑप्शंस होते हैं. उस 5 ऑप्शंस में आपने एक को टिक करना होता है. मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि स्ट्रांगली अग्रीड, फिर सिर्फ अग्रीड, फिर अनडिसाइडेड, फिर उसके बाद नॉट एग्रीड, और स्ट्रांगली डिसएग्रीड, या सिर्फ डिसएग्रीड और फिर स्ट्रांगली डिसएग्रीड. ये 5 पॉइंट्स हो जाते हैं आपके पास. अब जो आपको पॉइंट्स देता है तो वो टिक कर लेता है. या आप जब भी इंटरनेट यूज़ करते हो तो बाज़ औक़ात आपके पास एक सर्वे टाइप आ जाता है कि आप इसको रेटिंग दें, इस पर रेटिंग लगाएं. 4 स्टार है, 3 स्टार है, 1 स्टार है, जो भी है, जो सबसे बेहतरीन होता है हम 5 स्टार लगा देते हैं, 4 स्टार लगा देते हैं, और जो बिल्कुल काम का नहीं होता हमें स्टार ही नहीं लगाते. तो यही चीज़ यहाँ पे लिकर्ट स्केल में है. अब इसमें ये होता है कि अगर आपके पास 30 पॉइंट्स हैं तो उसको आप 5 में ज़रब देते हो, सबके आपके फुल नंबर आपको दिए गए हैं, यानी तमाम के तमाम में फुल मार्क्स मिले हैं. तो उसका क्या आ जाता है आपके पास, ये जो है 150 आ जाता है. ये मोस्ट फेवरेबल हो गया. और अगर आपके पास 30/3 आ जाए, यानी मिड में उन्होंने किया है सारा तकरीबन, तो ये 1 2 3 वाला जो होता है वो न्यूट्रल होता है. न्यूट्रल एटीट्यूड, ना किसी के वो न स्ट्रांगली एग्रीड है, ना एग्रीड है, ना डिसएग्रीड है, ना स्ट्रांगली डिसएग्रीड है, वो अनडिसाइडेड में आ जाता है. 3 नंबर. और 1 नंबर ये जो मोस्ट अनफेवरेबल एटीट्यूड होता है, यानी आप कहते हो स्ट्रांगली डिसएग्रीड, सब पे लगा देते हो स्ट्रांगली डिसएग्रीड. तो देखें, स्ट्रांगली डिसएग्रीड का 1 नंबर, डिसएग्रीड के 2 नंबर, और क्या नाम है उसका, अनडिसाइडेड के 3 नंबर, अग्रीड के 4 नंबर, और स्ट्रांगली अग्रीड के 5 नंबर. तो अब ये आपके सामने आ गया. ये 1 नंबर वाला स्ट्रांगली डिसएग्रीड है, 5 नंबर वाला स्ट्रांगली अग्रीड है, और 3 नंबर जो है वो अनडिसाइडेड वाला आ जाता है. तो इसके ज़रिए फिर डेटा आसानी से मालूम भी हो सकता है.
اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں انٹرویوز پہ. انٹرویوز بہترین طریقہ کار ہے کسی بھی بندے سے ڈائریکٹ کنورسیشن کے ذریعے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی. اگر بندہ اسکلڈ ہو تو انٹرویوز کے ذریعے بہت زیادہ معلومات حاصل ہو جاتی ہیں. یہ بالکل اورل کویسچنیئر ٹائپ کا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کا خیال یہی ہے. اس میں فیس ٹو فیس آپ بیٹھ جاتے ہیں کنٹیکٹ میں اور اس بندے سے باتیں کرتے رہتے ہیں, اس میں سے کوشش کرتے ہیں کہ اس سے ڈیٹا کلیکٹ کر لیا جائے, اور بہت ساری ایسی باتیں جو کہ وہ نہیں بتاتے بعض اوقات وہ یہاں پہ نکل آتی ہیں. اچھا, انٹرویوز جو ہے اس میں قسمیں کتنی ہیں پھر ہمارے پاس قسمیں؟ تو اس میں اسٹرکچرڈ انٹرویو ہے, پہلے سے آپ نے ڈیسائیڈ کیا اتنے کویشچن ہیں اور یہ ہم نے کرنے ہیں, یہ اسٹرکچرڈ انٹرویو ہو گیا. سیمی اسٹرکچرڈ یہ ہے کہ مثال کے 10 کویشچن ہیں, 5 ڈیسائیڈڈ ہیں, 5 انڈیسائیڈڈ ہیں, 5 آپ نے اسی ٹائم پہ ڈیسائیڈ کرنے ہیں کہ کون سے کرنے ہیں, 5 پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیے. یہ سیمی اسٹرکچرڈ انٹرویو ہے. انسٹرکچرڈ کون سے ہیں؟ انسٹرکچرڈ انٹرویو وہ ہے جس میں آپ نے سرے سے ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا کہ کیا کویشچن کرنا ہے, صرف انٹرویو کرنا ہے, پھر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سچویشن پہ کہ آپ اس وقت کیا کرتے ہو. اچھا, اب اس میں ایک اور ہم کہتے ہیں سنگل انٹرویو. سنگل انٹرویو کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کی علیحدہ اس کے انٹرویو لیا جائے, اور گروپ انٹرویو میں یہ ہوتا ہے کہ گروپ میں لوگوں کو بٹھا کے ان کا انٹرویو لیا جاتا ہے. تو یہ انٹرویو کے بارے میں ہو گیا. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس کویسچنیئرز. کویسچنیئرز عام طور پر تو ہم یوز کرتے ہیں ریسرچ میں ڈیٹا کلیکشن کے لیے, اور یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. دا پرپز از ٹو گیدر انفارمیشن فرام وائڈلی اسکیٹرڈ سورسز. اس میں دیکھیں انٹرویو میں تو آپ فیس ٹو فیس چلے جاتے ہو, کویسچنیئر میں آپ فیس ٹو فیس نہیں جاتے بلکہ آپ اس کو کویسچنیئر بھیج دیتے ہو. ایک کویسچنیئر میں کیا ہوتا ہے, پہلے سے کویسچن بنائے ہوتے ہیں اور اس کے آنسر رسپانسز کے لیے جگہ بھی ہوتی ہے, بعض اوقات اس کے لیے یس نو بھی ہوتا ہے, بعض اوقات اس میں لیکرٹ اسکیل بھی یوز ہو چکا ہوتا ہے, بعض اوقات اس میں آپ اپنی طرف سے ایک سینٹینس بھی لکھ سکتے ہو. لیکن وہ یعنی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اسٹرکچرڈ انٹرویو کی قسم ہے. ٹھیک ہے, آپ اسے ریٹن فارم میں بھیج دیتے ہو, وہاں سے جواب آ جاتا ہے. ریٹن فارم میں آپ کے پاس ڈیٹا کلیکٹ ہو جاتا ہے. کہاں سے؟ سیمپل سے, وہ سیمپل جو کہ آپ نے پاپولیشن میں ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے. اچھا, اس میں بھی کویسچنیئرز جو ہیں اس میں کہتے ہیں کہ یہ اس میں بھی کچھ قسمیں آ جاتی ہیں. اسٹرکچرڈ ورسز نان اسٹرکچرڈ ہے, کلوزڈ ورسز اوپن ہے, فیکٹ ورسز اوپینین ہے. اسٹرکچرڈ نان اسٹرکچرڈ کا تو اتنا زیادہ نہیں بنتا یہاں پہ, لیکن بک میں آ چکا ہے کہ اسٹرکچرڈ نان اسٹرکچرڈ ہے. تو اسٹرکچرڈ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے. نان اسٹرکچرڈ میں یہ ہے کہ آپ کویشچن دے دیتے ہو, آنسر وہ اپنی طرف سے دے دیتے ہیں, جو مرضی ہوتا ہے ان کے آنسر وہ دے سکتے ہیں. کلوزڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یس نو ٹک مارک کرنا ہے, وہاں پہ صرف اسپیسیفائڈ کویشچنز ہوتے ہیں, انہی میں سے آپ کو جواب دیں گے. اوپن میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس اختیار ہے جواب جس قسم میں بھی دینا چاہتے ہیں اس میں زیادہ لکھا جا سکتا ہے. فیکٹس یہ ہوتی ہیں کہ اس میں تمام کی تمام باتیں فیکٹس پہ مبنی ہوتی ہیں, حقائق پہ مبنی ہوتی ہیں. اوپینین یہ ہوتا ہے کہ اوپینین میں تمام کی تمام باتیں جو ہیں وہ کسی بندے کی رائے پہ ہوتی ہے. تو رائے والے کویسچنیئرز بھی بنائے جا سکتے ہیں, فیکٹس کے بارے میں بنائے جا سکتے ہیں, کلوز اور اوپن بھی ہو سکتے ہیں, اسٹرکچرڈ نان اسٹرکچرڈ بھی ہو سکتے ہیں. یہ تھی آج کی کلاس. آج ہم نے تقریباً 6 ٹاپکس کو ڈسکس کیا جو کہ ٹولز تھے میئرمنٹ اینڈ ایویلویشن میں. امید ہے آپ کو ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ علم حاصل ہو گیا ہوگا. اگر مزید آپ کے پاس کوئی کویشچن ہے تو بے شک آپ اپنے کویشچن پٹ کر دیا کریں, اور ہم اس واٹس ایپ نمبر جو ہے بالکل اسٹارٹ میں نے دیا ہوا ہے, آپ اسی پہ اپنے کویشچن پٹ کر سکتے ہو. اب کے لیے کافی ہے, اور آنے والی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ.